اگر کوئی شخص مزارات کے بارے میں بولتا ہے کہ اس کے اوپر عمارتیں مت بنائیں، ان کے اوپر قبے مت بنائیں، تو وہ ہمیشہ صحیح احادیث کے مقابلے پر گنبد خضرا کی مثال دیتے تھے۔ ہم لاکھ چیختے رہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا 3 کاموں سے: قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ لائیو قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ لائیو بیٹھنے کے بارے میں تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے یا پاؤں رکھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑے اور کھال کو بھی جلا دیں۔ یعنی وہ جو تکلیف ہے اس سے بڑھ کر عذاب ہونا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے جان بوجھ کے توہین کے طور پہ۔ ویسے اگر کسی کو نہیں پتا نیچے قبر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی چیز۔ اور قبروں پہ جانے کا مقصد بھی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی دلانے والی جگہ ہے قبرستان، یہ نبی علیہ السلام نے مقصد بتایا تھا۔ خیر، وہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو قبروں پہ مزارات بنانے کی مذمت کرتے تھے احادیث کی روشنی میں انہیں کہا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم گنبد خضرا بھی گرا دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے تو اتنے جذباتی جملے بولے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی قبر کو ننگا کرنا چاہتے ہیں اوپر سے۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کی قبر گنبد خضرا کے اتارنے سے ننگی ہوتی تو پہلے 650 سال تک کیا قبر مبارک اوپر سے ننگی تھی؟ گنبد خضرا ایک جو مملوک سلطنت ہے ایوبی امپائر کی، اس کا ایک بادشاہ تھا خلیفہ منصور قلاوون، جو 689 ہجری میں فوت ہوئے۔ آج چل رہا ہے 1444 ہجری، یعنی آلموسٹ 800 سال پہلے۔ انہوں نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول کے اوپر رکھا، حجر عائشہ کی چھت کے اوپر۔ حجر عائشہ تو پہلے سے موجود تھا اور وہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ لہذا صحابہ میں جب اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دفن کہاں کرنا ہے، بعض نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں یروشلم میں، بعض نے کہا بقیع غرقد میں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس جگہ پر موت دیتا ہے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو رسول اللہ کی ڈیتھ جس بیڈ کے اوپر ہوئی ہے ایگزیکٹلی اس چارپائی کے نیچے نبی علیہ السلام کی قبر کھودی جائے۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ حجر عائشہ میں ہوئی تھی، اسی چارپائی کے نیچے آپ کی قبر مبارک کھودی گئی۔ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، بلکہ جامع ترمذی میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ زندگی گزار کے فوت ہوں گے تو وہ بھی قبر رسول کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہوں گے۔ خیر، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں نے گنبد خضرا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، قبروں کی لوکیشن، یہ سب کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ میں اب اسپیسیفکلی اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنایا گیا تھا 678 ہجری کے اندر۔ اس وقت اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ یہ بلو بھی رہا، اور جو گرین ڈوم ہے نا، یہ اس کو 200 سال بھی نہیں ہوئے۔ یہ سلطنت عثمانیہ نے پہلی دفعہ 1837 میں 1837 عیسوی میں، تو 200 سال بھی ابھی نہیں ہوئے اس کو گرین کلر کیے ہوئے۔ یہ انہوں نے گرین کلر کیا تھا اور اس کے بعد سے ریگولرلی ہوتا ہے، اور پھر وہ گنبد سے کلر اتارتے ہیں، وہ پھر پوری دنیا میں تبرکن تقسیم بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی گھر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے جیلم کا ایک پینٹ کرنے والا تھا، وہ بھی اس میں انوالو رہا ہے، تو اس نے مجھے وہ تھوڑا سا گنبد دیا تھا۔ یعنی یہ میں زمانے بریلویت کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدی کی، ہاں پچھلی صدی کی 1997-98 کی بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی پچھلی صدی بنتی ہے نا وہ۔ تو وہ گنبد خضرا
کی پیچھے یہ ہسٹری ہے. آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. ٹیکنالوجی تو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے آلموسٹ 35 سال پہلے آیا صوفیہ یہ استنبول میں جو ہے, جس کا گنبد خضرا سے ایٹ لیسٹ 10 گنا بڑا ہے, وہ بنایا گیا تھا نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے. اور سیدنا عمر کے دور میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی مسلمانوں کو, کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ ایک آیا صوفیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس طرح کے کاریگروں کو ہائر کرتے ہوئے ایک گنبد جو ہے رسول اللہ کی قبر پہ بنا دیتے, سونے کا بنا دیتے؟ لیکن انہیں وہ مسلم شریف کی حدیث نے روکا ہوا تھا. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے, قبروں پہ بیٹھنے سے اور قبروں کو پکا کرنے سے. اور یہ صرف قبر کے بارے میں ہے. آپ گنبد مسجد میں بنا سکتے ہیں, کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں صحابہ زندہ ہیں. 72 ہجری میں حضور کی وفات کے 61 ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے یروشلم میں, بنو امیہ کی جب حکومت تھی, 2 حصوں میں مسلم امپائر بٹ گئی تھی نا واقعہ کربلا کے بعد, شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی اور حجاز پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ تھے. اس دوران 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک, قبۃ الصخرہ, وہ گولڈن ڈوم جسے لوگ غلطی سے مسجد اقصی سمجھتے ہیں, حالانکہ مسجد اقصی اس سے تھوڑے دور سامنے ہے, وہ ڈوم آف دا راک جو گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے, یہ اس وقت اس نے بنا کے اس چٹان کے اوپر تعمیر کروایا تھا جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ 72 ہجری کی بات ہے. اور 74 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا اسی عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کے ذریعے. اس کے بعد حجاز کے اوپر بھی اس کی حکومت ہو گئی, لیکن اس نے جرت نہیں کی کہ یہاں پہ کوئی گنبد بنا کے رکھے. انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. ایون اس کا جب بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران بنا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے دور میں آلموسٹ سیدنا عمر کی شہادت کے 70 ایئرز کے بعد حجر عائشہ کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, تو جو حضرت عائشہ کے محرم بھی تھے اور بھانجے بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ جو قبروں کی لوکیشن ہے نا, یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے جو نکلا ہے. اور پھر حجر عائشہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا, اس کی دیوار کو. اس وقت تو بڑا اچھا موقع تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو ایک گنبد یہاں بنا دیتے کہ بھی میرے باپ نے تو قبۃ الصخرہ بنوایا تھا, تو میں اپنی لیگیسی چھوڑ دیتا ہوں, یہاں گنبد خضرا بنواتا ہوں. نہیں,